أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے. اخذ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، تو جو آدمی پکڑتا ہے چیز لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق احد. ہماری زبان میں بھی میثاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میثاق لکھنؤ، ہم تاریخ میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا. میثاق احد، وعدہ، ایگریمنٹ. النبیین، انبیاء سے. نبیین جہاں بھی ہے دو قرات ہیں، النبیین حمزے کے ساتھ اور یا کے ساتھ. النبیین نبا سے ہے. نبی، نبا کا معنی خبر ہوتا ہے. النبی خبر دینے والا. وہ چونکہ اللہ کی طرف سے خبریں دیتے ہیں اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے. النبیین، نبوت بہت بڑا درجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا. اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے. لما، جو کہ. لما، لام کا معنی کے لیے بھی ہے. للذی، لما، ما کا معنی جو. آتیتکم، آتیتو میں نے دیا. تو کا معنی میں ہوتا ہے. تا کا معنی تو، اور تو کا تا زبر تا کا معنی تم، اور تو کا معنی میں. اگر پیش ہے تا کے اوپر تو اس کا معنی میں. آتیتکم میں نے دیا، کم تمہیں. من کتاب، من تبعید کے لیے کہتے ہیں بعض. من کتاب کتابوں میں سے. وحکمت اور حکمت میں سے. حکمت کا معنی دانائی، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، دانشمندی، یہ حکمت ہے. ثم جاءکم، ثم لفظ ہے، حرف. اردو میں ہمارا اس کے مقابلے میں پھر ہے، انگریزی میں دین ہے. ثم جاء، آ گیا. جاء آیا.
کم تمہارے پاس، رسول رسول، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور رسول کا معنی صاحب الرسالہ، جس کے پاس پیغام ہے، کتاب ہے، صحیفہ ہے، وہ رسول ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق اسم فاعل ہے صدقہ سے، صدقہ فعل ماضی ہے، اس سے اسم فاعل مصدق بنتا ہے، اور اگر دال کے اوپر زبر آ جائے مصدق تو پھر اسم مفعول ہو جاتا ہے، تو مصدق تصدیق کرنے والا۔ لما، لی کا معنی کے لیے، لما، ما کا معنی الذی یعنی جو، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو، معکم، ما کا معنی ساتھ، کم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ، لتؤمنن، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تؤمنن تم ایمان لاؤ گے، اور لام کا معنی ہم کریں گے ضرور بضرور، انگریزی میں اس کا معنی انڈیڈ، اور نام نون کے بعد پھر آ رہا ہے ایک شد والا نون، اس نون کو کہتے ہیں نون مثقلہ، بھاری نون، شد والا، مشددہ، شد والا نون، یہ بھی آتا ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، دو تاکیدیں آئیں ایک لفظ کے اندر، لام تاکید والا اور نون مثقلہ تاکید والا۔ اردو میں ہمارے پاس اس طرح کے لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کا ترجمہ دو بار لفظ ایک لے آتے ہیں، ضرور بضرور، ایک ضرور لام کا اور ایک ضرور نون مثقلہ کا، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی اس کے ساتھ، با حرف جر ہے، اس کا معنی کے ساتھ ہوتا ہے، ہی اس کے ساتھ، وَلَا تَنْسُ ہی یعنی اس رسول کے ساتھ، ہی ضمیر ہے اور پیچھے مرجع دیکھا جاتا ہے، جو اقرب لفظ آتا ہے اسم، اس کی طرف اس کا مرجع ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد بھی، ہم پیچھے جائیں تو سب سے پہلا جو نام آ رہا ہے نا وہ رسول کا آ رہا ہے، تو یہ ضمیر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی اس رسول کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ، وَلَا تَنْصُرَنَّهُ، واو حرف عطف ہے، اردو میں ہمارے پاس حرف عطف اور ہے اور انگریزی میں اینڈ ہے، یہ واو کا ترجمہ بنتا ہے، لَتَنْصُرَنَّهُ، لَتَنْصُرُنَّهُ، لام پھر وہی تاکید والا ہے جس کا پہلے ذکر ہوا، اور نون مثقلہ وہی تاکید والا ہے، اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے غائب کی، اور اس کا مرجع وہی رسول ہے، اور تم ضرور بضرور نصرت کرو گے اس کی یعنی اس رسول کی۔ قال کہا، اقررتم، یہ اللہ نے پوچھا، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، آ جو ہے نا یہ حمزہ، یہاں پہ دو حمزے آئے ہیں، اقررتم، آ کا معنی کیا، اور ایک اس میں قرات ہے اقررتم، جی وہ مد کے ساتھ، جی کیا تم اقرار کرتے ہو، مانتے ہو اس بات کو، اقرار کا ماننا، ماننا، اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو اس بات کو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِي، وَأَخَذْتُمْ اور لے لیا ہے تم نے، عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر، اس اقرار پر، عِسْرِي بھاری عہد، اسر کا معنی پختہ، بھاری، مضبوط ایگریمنٹ، عِسْرِی، اور یا جو ہے نسبت کی ہے میرا، میرا عہد،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالو، سب انبیاء نے کہا. اب لام قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، واؤ جو ہے یہ جمع کی آئی، اور یہ جو سب سے پہلے جمع کا صیغہ جو آ رہا ہے جی وہ اقررتم میں تم ہے، انبیاء ہے مخاطب. سب انبیاء نے کہا اقررنا، ہم ایمان لائے. یہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، کن سے میثاق لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں، سب نبیوں سے یہ عہد لیا. قال فاشہدوا، کہا فاشہدوا پس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم اور میں تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں. اب اس بات کو آپ ہم دوبارہ سے تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو توحید کا اور اخلاص کا عہد لیا ہے جی، اور سب انبیاء کے بارے میں بتایا کہ وہ سارے انبیاء جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے، اپنی ذات کی عبادت کی طرف بلانے والے نہیں تھے. کسی نبی کو یہ لائق ہی نہیں تھا. یہ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، پھر لوگوں سے یہ کہے وہ رسول کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ وہ یہی کہیں گے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں اور یہی وہ پڑھتے ہیں. کتابوں کے اندر یہی تعلیم ہے کہ اللہ والے بننا ہے. سب انبیاء کی یہی تعلیم ہے، اور کوئی نبی یہ حکم دے ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنے رب بنا لو. اس سے پہلی آیت ہے. کیا وہ تمہیں حکم دیں گے کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کا اقرار تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عہد لیا سب نبیوں سے، وہ ہے رسالت کی تصدیق کی. اور یہی ہمارے کلمے کے دو جز ہیں. پہلا توحید ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، رسالت کی تصدیق. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تم سب رسولوں کی تصدیق کرو گے. اگر کوئی بھی نبی ہے، رسول ہے، اور اس کے زندگی میں کوئی اور رسول آ جاتا ہے تو وہ پہلا رسول اس کی تصدیق کرے گا. اور اگر اس کے مرنے کے بعد آتا ہے تو وہ اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جائے گا کہ میرے بعد جو رسول آیا ہے تم نے اس کو ماننا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی. یہ نجران کے وفد سے بات ہو رہی ہے نا، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ میرے بعد رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا احمد نام ہوگا. نام بھی بتا دیا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. اور یہ رسولوں پر بھی واجب ہے کہ جب ان کی زندگی میں ان کے بعد والا رسول آ جائے تو ان کی اتباع کریں گے، اور ان کی امتیں وہ بھی اسی نبی کی تصدیق کریں گی اور اس کی اتباع کریں گی. اور یہ سب رسولوں کے ساتھ یہ عہد ہے. اور علماء کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا عہد لیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے تو تم اس کی شریعت کو مانو گے اور اس کی تصدیق کرو گے. اور ہر رسول اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے بعد میں آنے والوں کی تصدیق کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ کے پاس کوئی رسول نہیں آنے والا.
تو یہ اقرار کرنا، یہ تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، رسالت کی تصدیق۔ اور اللہ نے یہ انبیاء سے وعدہ لیا کہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کلن، ہاں جی، جیسے آمن الرسول بما انزل، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم۔ کسی میں یہ تفریق نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے کی۔ یہودیوں نے کیا تفریق کی؟ کسی کو مانا، کسی کو نہ مانا۔ اب اس عہد کی انہوں نے خلاف ورزی ایسے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں، انہوں نے ان کو مانا ہی نہیں۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے پہچان بھی لیا، نہیں مانا۔ بھئی کیوں نہیں مان رہے؟ کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا آمَنَّا مَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ مَا وَرَاءَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، او كما قال اللہ سبحانہ وتعالی۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے جو ہم پر اترا ہے ہم صرف اسے مانیں گے، ہمارے علاوہ اگر کوئی آتا ہے رسول تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ جو ایک رسول کو نہیں مانتا وہ سب نبیوں کو نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لائے، سب، ہم یہ تفریق کرتے ہی نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، کیونکہ سب سلسلہ ایک سلسلے کی کڑی ہے، اور سب انبیاء کا دین ایک ہے، دین ایک ہے، اور وہ دین ہے اسلام۔ شریعتیں مختلف ہیں، شریعت مختلف ہے، اور اس میں زمانے کے لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اپنے بندوں کو، ان کے احوال کے مطابق شریعت میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسا کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نافرمانیاں تھیں ان کی سزا دینے کے لیے ان پر حرام کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے شریعت کو بدلا اور کچھ نرمی اس میں آ گئی، اور جو چیزیں اللہ نے پہلے ان پر حرام قرار دی تھی ان کے لیے حلال قرار دے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حاکم ہے ان کے اوپر، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا انہوں نے تحریف کی۔ جو انہوں نے تحریف کی عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ تحریف ہے انجیل میں۔ تو سب نبیوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا انبیاء سے اور ان کی امتوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب دوں میں تمہیں کتاب و حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں انجیل کی جو ان کے ساتھ ہے، اور تورات کی جو یہودیوں کے پاس ہے۔ اب ان پر لازم ہے کہ اس کی تصدیق کریں، اور اسی کا عہد ان کے نبی نے دیا جس پر ان کا ایمان ہے۔ یہ عہد حضرت موسیٰ نے بھی دیا، حضرت عیسیٰ نے بھی دیا، سب نبیوں نے دیا، اور اللہ نے یہ عہد لے کر کہا ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے، اور ان سے اقرار لیا۔ قال اقررتم، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ سب نے تسلیم کیا،
اور اس بات کا عہد لیا اور کہا انہوں نے قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کی گواہی ڈالی، قال فاشهدوا، اس بات کی گواہ رہنا۔ اب جو نبی ہیں گواہ ہیں اپنی امتوں کے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو رسول آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہے۔ یہ رسول، ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہے اور امت اپنے رسول پر گواہ ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت پہنچا دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو گواہ بنایا اللہ کے رسول نے، اور شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہم فاشہد، اے میرے پروردگار، اے اللہ اس بات پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ قال فاشہدوا، اللہ نے کہا پھر اس بات کی گواہی دو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ کی گواہی بھی ساتھ ہے۔ تو یہ گواہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تصدیق کرنے والے ہیں پہلے رسولوں کی اور پہلی کتابوں کی، اور ہر جو رسول اگر اس کے بعد رسول آتا ہے، جو سلسلہ آپ پر ختم ہوا، سارے رسول سب رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور سب رسول ایک ہی کڑی سے ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔